Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. محفل کی مناسبت سے چند باتیں عرض کی جاتی ہیں کیونکہ یہ تصفیہ کی مجلس ہے اور ہمارا مقصد بھی یہاں جمع ہونے کا بیٹھنے کا یہی ہے. تو اسی کی نوعیت پر جو فائدہ مند ہو ہمارے لیے اس سلوک کی منزل میں اپنی صفائی کے لیے اصلاح کے لیے بزرگان دین کے کچھ نکات بیان کیے جاتے ہیں. وہ پہلے بھی وہ سن چکے ہوں لیکن بار بار یاد دہانی کرائی جاتی ان چیزوں کی تاکہ الحمدللہ اپنے مقصد کو انسان پا سکے. گزشتہ کل جو میں عرض کر رہا تھا کہ رضائے حق ہمارا مقصد ہے اور اس مقصد کو پانے کے لیے جو سب سے اہم اور پہلی چیز جو ہے قرآن اور شریعت کی روشنی میں پتہ چلتی ہے وہ ہے طلب. یہی عرض کیا تھا میں انسان کے اندر طلب ہو خواہش ہو اس چیز کی اللہ کی رضا کی اللہ کو پانے کی. جب انسان کے اندر یہ طلب پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے راستوں کو کھولتے ہیں ذات کے راستوں. کون سا راستہ ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں؟ آج اس بات پہ کچھ عرض کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ دوسرا سٹیج جو ہے اللہ تعالیٰ کا دل میں شوق پیدا کر دے یا سمجھ پیدا کر دے پھر اللہ کی کون سی مدد اترتی ہے اس پر. اللہ کی جو مدد اترتی ہے وہ یہ کہ جو اس راستے میں سب سے اہم چیز چاہیے انسان کو اصلاح ہے. ظاہر ہے اپنی اصلاح نہیں ہوگی تو اللہ تک انسان کیسے پہنچے گا. طلب بھی ہو انسان میں اصلاح نہ ہو ظاہر ہے تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. اس کے بعد اہم چیز جو ہے انسان کی صفائی اور اصلاح کہہ لیں درستی کہہ لیں ظاہر کی اور باطن کی. تو اللہ پاک اس کا انتظام فرماتے ہیں بندے کے لیے اصلاح کے لیے. اور اصلاح ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ خود نہیں کر سکتا. یہ تو ایک مانی ہوئی بات ہے. کوئی آدمی اپنے عیب کو تسلیم نہیں کرتا. کوئی آدمی نہیں سمجھتا کہ میں خراب ہوں بلکہ اسی پہ تو جھگڑا ہو جاتا ہے. کوئی اگر بتا بھی دے تو اس کو مارتا ہے تم نے مجھے ایسا کیوں کہا برداشت نہیں کرتا.
ویسے بہت لوگ کہہ دیتے ہیں جی میں تو بڑا عاجز ہوں، میں تو بڑا وہ ہوں، میں تو بہت روا ہوں. اب کوئی اس کو یہ کہہ دے تو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں یہ ہے چیز، یہ نہیں ہے. فوراً اس کو غصہ آ جائے گا. ابھی تو خود تو کہہ رہا تھا. تو یہ بناوٹی چیزوں سے نکل کر حقیقت کی طرف آنا بندہ صحیح ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اصلاح. طلب اس کی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس طرف کو تکمیل تک پہنچایا جائے. اس کے لیے پھر بندے کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. تو اصلاح کا جو طریقہ ہے سنت الہی یہی ہے، شروع سے یہی چلی آ رہی ہے جب سے اسلام آیا کہ اللہ کے نبی سے تشریف لائے اور آپ ہی کی صحبت سے پھر صحابی بنے، پھر صحابیوں کی صحبت سے تابعین بنے، پھر ان کی صحبت سے تبع تابعین بنے. اور یہ اللہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کا جو دوسرا انتظام فرماتے ہیں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، کسی اپنے نیک بندے کی صحبت عطا فرماتے ہیں. یہ چل رہا ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ. سمجھو الحمدللہ اللہ کا کرم ہو رہا ہے اس بندے پر. پہلے طلب کی نشانی کی ہماری سچی تھی، اللہ راضی ہوا، تو پھر دوسرا اسٹیپ کیا آ جائے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اصلاح کے لیے کسی بندے کی طرف بھیج دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر تو انسان کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک وہ کسی بندے کی طرف نہ چلا جائے. ہمارے مشائخ میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. آپ لوگوں کو واقف ہونی چاہیے اپنے سلسلے کے بزرگوں سے. یاد رکھیں اس سے بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اس سے عاجز نے کتاب لکھی ہے اس پر، سلاسل نقشبند شاید ایسی لکھا ہے کچھ، پڑھی ہو آپ. تو اس کتاب کو پڑھیں، انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے، بڑی مختصر سی ہے. روز 1-2 چیپٹر پڑھ لیا کریں. اس میں ہمارے بزرگوں کے جو قصے ہیں ان سے نسبت اور تعلق بڑھتے ہیں. اور یہ میں نے بتایا دوسرا سٹیپ ہے. جتنا تعلق مضبوط ہوگا الحمدللہ اسی کا اصلاح انسان کی جلدی ہو شروع ہوتی ہے. شاید اس کو نام سلاسل نقشبند ذہن میں نہیں آ رہا، تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں. انگلش والے انگلش میں پڑھ سکتے ہیں، اردو والے اردو میں پڑھ سکتے ہیں. اس کو روزانہ معمول میں رکھیں، اپنے اس کے 2-3 صفحے اس کے ضرور پڑھتے رہیں. اسی نیت سے تو میں نے لکھی تھی کتاب، تصنیف کی تھی. سارے ہمارے جو مشائخ جتنے بھی اس میں الحمدللہ اس کا مختصر حالات لکھ دیے گئے تاکہ سارے کی جو اپنی نسبت کو پکا کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہ انہوں کے کس طرح الحمدللہ زندگی کے اعتبار تھے، کیسے گناہوں سے بچتے تھے، کیسی روحانیت آتی تھی. تو یہ بہت ہی ہیلپ فل چیز ہوتی ہے. تو خالد گندوانی رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست بزرگ ہیں. اس کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بزرگ تو سارے عظیم ہیں. 38 بزرگ آتے ہیں ہمارے سلسلے کے اندر اب تک. خالد گندوانی کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طریقہ جو ذکر کا، اس کو ہم حفظ نفس کہتے ہیں، سانس بند کر کے ذکر کرنا، وہ ان کو عنایت کیا تھا. یہ سبق ان کو دیا تھا جو آج تک چل رہا ہے الحمدللہ. آپ نفس کو کہتے ہیں، کوئی پاس انفاظ کو کہتا ہے. یہ جو ذکر ہے یہ خواجہ نقشبند کا نہیں تھا. یہ کہاں سے آیا؟ عبدالحق گندوانی بہت ہی اللہ کے عظیم بزرگوں سے تھے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیدائشی ولی تھے اور معمولی حسن نفس نہیں تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھے، ان کی نسبت سے بالکل کلوز. ان کی والدہ بھی جو تھیں وہ بھی بہت اونچے خاندان سے تھے. ان کے خاندان میں ایک بزرگ تھے عبدالجلیل رحمۃ اللہ علیہ، مانے گرامی بزرگ تھے اس زمانے کے. تقیہ صحلا میں شمار ہوتا تھا ان کا. بہت بڑے بزرگ تھے اور اتنے بڑے بزرگ تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے ان کے پاس اور انہوں نے بشارت دی کہ آپ کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور بہت عظیم چیز ہوگی. وہی عبدالخالق گنجوانی تھے رحمۃ اللہ علیہ. آپ وہ پیدا ہوئے الحمدللہ. اور کس حال کی ہوگی، ان کی حالت ہوگی مجھے بزرگ کی، ان کی اللہ نے کیا کیا اس کو عنایت کیا ہوگا. بچپن سے ان کی تربیت، پھر قرآن، تفسیر، پھر فقہ سب پڑھا. جب فارغ ہوئے تو الحمدللہ بڑے خاموش رہتے تھے، اور جیسے کہ ایک تشنگی ہو، ایک پیاس ہو انسان کے اندر. خاموشی جا کے کسی باغ میں بیٹھ جاتے تھے اور ان کو خود سمجھ نہیں آتا تھا کہ بھئی مجھے کیا تلاش کرنا ہے. طلب تو پیدا ہو گئی تھی. اب دوسری سٹیج کیا تھی؟ حالانکہ اتنے بڑے انسان تھے
اللہ چاہتا تو ان کو ویسی مرتبے میں تھے ان کے پاس، باقی بھی تھی، لیکن دستور چاہیے تھا جو ہونا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور کسی بزرگ کو ان کے پاس بھیجا تو پوچھا بیٹا آپ کس فکر میں رہتے ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آتا حضرت، میں تو اسی حال میں ہوں۔ تو فرمایا جاؤ تم اس طرح کرو کہ بخارا میں ابو یوسف ہمدانی نام کے ایک بزرگ ہیں، لگتا ایسا ہے کہ تمہاری قسمت وہاں ہے، جا کے ان سے بات کرو، انشاءاللہ وہ تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ تو یہ سنتے ان کے دل میں ایک نور سے پیدا ہو گیا، کیونکہ جس طرف راہ ہوتی ہے نا آدمی کی تو وہ پھر وہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم آدمی خود ہی بس اٹک جاتا ہے، خود ہی اس سے پھر کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس گیا وہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہوتا ہے اور وہ خود ٹریپ ہو جاتا ہے، کہتے یار یہ تو اچھی جگہ بیٹھتے ہیں، اسے خود پتہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں فٹ کر دیتا ہے، خود ہی سیٹ ہو جاتا ہے خود۔ انہوں نے سفر کیا، بخار تشریف لے گیا الحمدللہ۔ جیسے ان کے صحبت میں گئے تو بہت بڑے بزرگ تھے، بخارا میں تھے اس وقت، نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے ہمدان جی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ الحمدللہ پہچانتے تھے، انہوں نے اپنی صحبت میں رکھا۔ تو خود عبد الخالق گنجوانی فرماتے تھے کہ جب میں صحبت میں آیا تو اس کے بعد مجھے زمین و آسمان کا فرق نظر آیا، ہر کس مقام کے بزرگ تھے، اور آخری وقت میں انہوں نے آنسوں کے ساتھ ایک ہی چیز فرمائی تھی کہ گنجوانی جو اس وقت کامیابی کے ساتھ جا رہا ہے تو صرف یہ میرے شیخ کی صحبت کا سراج و کامیاب۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دستور رکھا ہے دوست، اس صحیح سالی کی باتیں بتا رہا ہوں، خود ماتھے مارنے سے کچھ کرنے سے انسان کو ملتا نہیں راستہ، کیونکہ پتہ نہیں اس کو شیطان ہے یا میں ہوں، کچھ پتہ نہیں کہ یہ وسوسے ہیں یا خیالات ہیں، وہ خود تمیز ہی نہیں کر سکتا ان چیزوں کی کہ یہ روحانیت ہے یا کوئی شیطان کا حلبہ ہے یا کوئی بات ہے۔ اس راستہ بہت ہی نازک راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، کوئی معمولی چیز تو نہیں اس میں آپ خود فیصلہ کر لیں کہ 4 تصویر کریں گے تو آپ کے ساتھ شیطان ہی بیٹھ جائے گا، وہ کون ہے جن میں فلاں بزرگ جناب ان کے عبد القادر جیلانی آپ کے ساتھ کروں، آپ تو پھول جائیں گے، اوہ یار عبد القادر جیلانی تشریف لائے تو ماشاء اللہ تو بڑا بزرگ بن گیا، وہ پتہ چلتا ہے وہ شیطان ہے، آپ کی نماز بھی چھڑا دے گا، کھانا بھی خراب کر دے گا۔ تو کبھی یہ راستہ جو ہے یہ تو اٹر ہے کہ کبھی بھی کسی شیخ کے بجوں یہ راستہ طے نہیں ہو سکتا، یہ تو ہمارے اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑا انسان پیدا کیا، حکیم الامت رحمت اللہ علیہ، اور تو بہت ہی نئے نئے ان کے کارنامے ہیں الحمدللہ، فقہ میں بھی، حدیث میں بھی، کتابوں میں بھی، تصفیہ میں، لیکن جو مانتے ہیں لوگ ان کو، جو مانتے ہیں لوگ آج بھی ان کو جس وقت پہچانا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تصوف کے مجدد تھے، انہوں نے اتنا اونچا کام کیا ہے تصوف پر کہ یہ بزرگان کی زبان سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں، میں خود نہیں کرتا تجزیہ کر رہا، ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اتنا بڑا ایک کام کیا ہے کہ تصوف کوئی اصطلاحوں کو انہوں نے اتنی آسان رنگ میں پیش کر کے جو ساری گڑبڑ تھی اور جو جھنجھلیں پیدا ہو رہی تصوف میں الحمدللہ بالکل آسان کر دیا اور واضح سمجھا دیا۔ تو اپنے ملفوظات کے اندر انہوں نے جگہ جگہ یہ لکھا ہے اور تنبیہ دی ہے، اور ہمیشہ اپنے مریدین کو بھی دیتے تھے ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ یہ راستہ بغیر صحبت شیخ کے طے نہیں ہوتا، صحبت دوسرا سٹیپ ہے، پہلے طلب ہے اور سیکنڈ سیڑھی کیا اس کی ہے صحبت ہے۔ جب یہ صحبت نصیب ہو جائے بزن اللہ کی ہوتی ہے، یہ میں بتاؤں وہ کی نشانی کیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے صحبت نصیب ہوگی آپ اس میں سیٹسفائی ہوں گے، بالکل سیٹسفائی ہوں گے، یار بس خیال نہیں جائے گا کہ آپ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، آپ ٹھنڈ سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ صحیح جگہ پہ آ گئے ہیں، صحیح سیٹ پہ بیٹھے ہیں گاڑی پہ، یار جیسے کبھی آپ گاڑی میں سوار ہونا چاہیں نا تو سیٹ تلاش کر رہے ہیں، جہاز میں سیٹ کر رہے ہیں، تو ایک دن آپ کو سیٹ ملی، آپ کو مزہ آ گیا، یار یہ سیٹ اچھی تھی، یار سکون سے بیٹھ گیا۔ اسی طرح ہی تصوف کا معاملہ ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا ہوتا ہے نا شیخ جو ملا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کیا ہوتا ہے بالکل سیٹسفائی ہوتا ہے اپنے اس طرح، ٹھیک ہے الحمدللہ میں سیٹسفائی، یہ صحبت اور سارا معاملہ پھر صحبت سے چلتا ہے، میں نے آپ کو بتایا ساری پھر اگلی لینتھ کیا چیز ہے صحبت۔ لیکن اب یہاں ایک نقطہ سن لیں، وقت تو تھوڑا ہے ہمارے پاس، ابھی ہمیں ذکر بھی کرنا ہے، ٹاپک ایسے تو آہستہ آہستہ سے بتائیں گے، ٹائم بہت تھوڑا ہے، لیکن سمجھیں اس بات کو۔ اب ایک فکرہ کہنے والوں جملہ اس کو نوٹ کر لیں اپنے دلوں پر،
یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہر انسان طلب بھی رکھتا ہو اور صحبت بھی رکھتا ہو کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ لکھ رہے ہیں جملہ. ہر آدمی طلب رکھتا ہے, اللہ نے صحبت دے دی, لیکن اس صحبت سے ہر آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا جہاں مال کھاتا ہے. یاد رکھیں, کیونکہ صحبت اتنی قیمتی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے کہ جب شیطان جو ہے نا آپ کو نہ نماز سے ہٹائے گا, نہ آپ کو کسی ذکر سے ہٹائے گا, نہ کسی تلاوت قرآن سے ہٹائے گا, کسی سے ہٹائے گا. جہاں اس نے داکر ڈالنا وصف سے کہاں پیدا کرے گا, آپ کو شیخ کے خلاف کرے گا. اس کو پتہ ہے کہ یہ منبع فیض تو یہاں سے آنا ہے. نماز مجھے کیا, نماز فکر کیا, اس کو ہٹا دیا تو نماز ساری ریا والی ہو جائے گی, نماز ساری جو بھی پڑھے گا وہ سب ناوٹی آ جائے گی. جو ذکر کرے گا اس کو دھیان ہی نہیں ہوگا, تلاوت قرآن ہوگی لیکن سطحی ہوگی. تو کیوں نہ اس تھمبے کو ختم کر دیا جائے. جہاں بھی سالک فیل ہوا ہے, مرید فیل ہوتا ہے, وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ جب اس کا تعلق اپنے شیخ سے کاٹ دے. شیطان کا وار اب کس طرح آتا ہے؟ خوابوں میں آتا ہے, بزرگوں کی شکل میں آتا ہے, ایسی معتبر شکل میں آ کے خوابوں میں آ کہتا ہے آپ نے ذکر وغیرہ کیا, خوب نماز پڑھی, تہجد کی, اب بڑے روحانی فیض میں پہنچے کہ آپ الحمدللہ, اور یہ صحبت ہے شیخ میں, محبت بھی رکھتے ہیں, اور آپ آرام سے بستر پہ لیٹے ہیں, ٹھک خواب آ گیا. شیطان کو اللہ نے پوری طاقت دی, یہ تو قبر تک ہمارا اس سے ٹکراؤ رہے گا, یہ یاد رکھنا بات. یہ پوائنٹس اس لیے بتائے جاتے ہیں انسان کو پتہ ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں. اب وہ آ گیا, ہم تو لے کے سوئے اس وجہ سے گیا ماشاءاللہ, کوئی خواہ میں زیارت ہوگی, کوئی حضرت آئیں گے, کوئی بزرگ آئیں گے, کوئی اچھے خواب نظر آئیں گے. ظاہر ہے اتنی عبادت کی آپ نے, تہجد پڑھی, شیخ کے ساتھ ذکر کیا, سب کچھ کیا, اور جہاں لیٹے وہاں تو معاملہ کچھ اور ہو گیا. دیکھا تو اس شکل میں آ گیا, بزرگ کی شکل میں آ گیا, کسی معتبر شکل, شیخ تو چور ہے, کس چکر میں پھنس گئے ہو تم, بالکل ڈائلاگ مارتے, تباہ ہو جاؤ گے تم. اب اس کی آنکھ کھلی لاؤ کہ یار, اب وہ گھبرا گیا, یار جی کیا ہو گیا, اس نے ڈاکہ مارا دل پر. لیکن سبحان اللہ, جن کو یہ باتیں پتہ ہوں گی, جو جانتے ہوں گے اپنے صحبت شیخ پر, یہاں ایک امتحان آتا ہے مرید پر, تو پھر وہ اپنے آپ کو بیلنس کرتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے فراڈ ہے, سب کچھ ہے, میں تو یہاں اپنے اصلاح کے لیے آیا تھا, تو میری اصلاح میں کتنی ترقی ہوئی ہے, میں غلط کاموں کی طرف گیا ہوں, گناہوں کی طرف گیا ہوں, بدعت کی طرف گیا ہوں, یا میں میرے جو صحبت ملی ہے مجھے, اس میں مجھے کتنا فائدہ ہوا ہے. تو وہیں آپ پورا آئینہ نظر آ جائے گا کہ آپ کو اپنی صحبت سے کتنا فائدہ ہوا ہے الحمدللہ, اور کیا کچھ حاصل کیا ہے شریعت میں اور سنت میں. فوراً کیا ہو تو اس وقت لاہور پڑے اس پر, اور جوتا ہمارے زمین پہ کہ شیطان ملون تو مجھے گھبراہٹ بھگانا چاہتا ہے اپنے شیخ سے. فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے کیا کریں, اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے کہ جب تمہیں شیطان بھگائے تو تمہیں کدھر بھاگنا ہے, اللہ کی طرف بھاگنا ہے, پناہ مانگنی اللہ سے فوراً. اب شیطان کی کیا باتیں بتاؤں کہ انسان کو کہاں کہاں اور کیسے کیسے بہکاتا ہے, اس کی تصور آدمی نہیں کر سکتا, اس کے دھوکوں کو آدمی نہیں سمجھ سکتا. واحد ایک چیز ہے, اس کو قابو کرنے کے لیے کبھی اپنی صحبت شیخ نہ چھوڑے, جو اللہ نے چیز آپ کو دی ہے. اب کیا ہے کہ لیکن ایک شخص جو ہے وہ صحبت سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس کے لیے بھی بہت سخت ضروری ایک نقطہ ہے جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں, اگر فائدہ اٹھانا ہے. بتا دوں, سبحان اللہ بولنے پر اتنی سی بات آ رہی ہے, اللہ کی تعریف تو ہونی چاہیے. نہیں ہاں, کیا نقطہ ہے کہ ہر آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا, چاہے کتنا پارسا ہو, نیک ہو, کسی درجے کا ذکر کرنے والا ہو, جو کچھ کرنے والا ہو, فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور چاہے کتنا سے گناہ گار ہو, جو کچھ بھی ہے, لیکن اس صحبت شیخ میں آ گیا اور اس نقطے کو سمجھ گیا, وہ کبھی خالی نہیں جا سکتا. اتنا بڑا نقطہ ہے. کیا نقطہ ہے نا, یہ میں نہیں کہہ رہا, الحمدللہ یہ تھانوی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں ان کے مکتوبات میں. کیا ہے یہ نقطہ, کیا ہے کہ سب سے پہلے جب آپ اپنے شیخ کی صحبت, اللہ دے آپ کو شیخ دے دیا ہم نے طلب کے بعد, تو وہاں ہم نے جب اس سے تعلق پیدا کرنا ہے, اس کی مجلس میں بیٹھنی ہے, اس کی صحبت میں بیٹھنی ہے, ایک نیت پکی کر لیں, اللہ تعالیٰ اس آدمی کی صحبت میں صرف میں اس لیے بیٹھ رہا ہوں, صرف تعلق میں نے اس لیے رکھا ہے کہ میں
تیری روحانیت کا فیض اس کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتا ہوں. بس باقی سب سیکنڈری چیزیں. شیطان آ کے کئی آپ سے رشتے پیدا کرے گا شیخ سے, آج یاد رکھیں. اس میں یہ نہیں کہ آپ کوئی دعا کرا رہے ہیں یا کوئی کسی مسئلے پہ بات کر رہے ہیں, یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں. لیکن مقصد کیا ہوگا ہمارا اس سے؟ دعا کرانا کوئی بری بات نہیں ہے, یا اس سے کوئی اپنا مسئلہ حل کرنا کوئی بری بات نہیں, یا کوئی بات کرنے کی بری بات نہیں. یہ مقصد میں نہیں آتا. مقصد کیا ہے ہمارا؟ کہ اس آدمی سے تعلق میرا جو جڑا ہے, جو بیٹھا ہوں, جو خدمت بھی کر رہا ہوں, اللہ نے خدمت کی توفیق دے دی, بڑی توفیق ہے کی خدمت کر رہا ہوں, یا اس سے میں محبت کر رہا ہوں, یا اس کی خدمت میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سلیکٹ کیا ہوا ہے, تو اس کی نیت واحد اور واحد ایک کیا ہونی چاہیے؟ کوئی بھی اور مجھے مقصد ہی نہیں اس سے. مقصد میرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں تیری روحانی چاہتا ہوں اس کے ذریعے سے, کیونکہ تو نے ایک واسطہ دیا ہے مجھے, اور تیری سنت, تو مالک ہے, خالق ہے, چاہے تو واسطوں کی کیا ضرورت ہے, لیکن یہ تیرا ایک طریقہ بتایا ہوا ہے. اس واسطے میں اگر میں وفادار نہ ہوا تو میں تجھ تک نہیں پہنچ سکوں گا. اور میری وفا کا تقاضا یہ ہے کہ میری طلب تیری تھی, تیری وجہ سے میں روتا تھا, اور تو نے مجھے سلسلہ دے دیا, یہ آدمی دے دیا, تو اس آدمی سے میں اور کیا چاہوں گا تو تجھے ہی چاہوں گا, دوسری چیز کیا چاہوں گا. اور یہ میرے لیے ایک بڑا امتحان آ گیا, کیونکہ اس آدمی کو جب دیکھتا ہوں تو بہت سی چیزیں یاد آ جاتی ہیں. چلو یا کوئی دنیا کی بات کریں, یا فلاں کریں, یہ کریں, مقصد نہ بنائے. لیکن میں عرض کیا کہ دعا کرنی بڑی بات نہیں ہے, یا کوئی ایسی چیزیں مسئلے مسائل ہوتے ہیں انسان کی, کوئی بڑی بات نہیں. وہ کی خدمت کرنا, اس کی جو کچھ بھی کرنا, اس کی باتوں کو سننا, اس کی صحبت میں بڑھنا, اس کی آنکھوں میں آنا, اس کی زیارتیں کرنا, یہ ساری عبادت بن جاتی ہے. کیونکہ یہ ذریعہ کیا بنتا ہے؟ جا کے اللہ کی رضا کا بنتا ہے. یعنی اس کے ملنے کے لیے آپ قدم بھی اٹھا رہے ہیں, اس کے لیے آپ ایک شربت تیار کر رہے ہیں الحمدللہ, اور نیت کیا ہے کہ اپنے شیخ کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ ساری عبادت ہے. کیوں کہ حقیقت میں جو آپ یہ کر رہے ہیں, نیت آپ کی کیا ہے؟ رضا ہے. اور اس کی کیوں کر رہے ہیں؟ کہ یہ وسیلہ ہے. اور وسیلہ کس نے دیا ہے؟ قرآن کس نے دیا ہے؟ نبی کس نے دیا ہے؟ تبھی تو ہم کچھ. یہ نماز کس نے دی ہے؟ تو شیخ کس نے دیا ہے؟ نہ شیخ نہ بدعت. نیت بس وہی ہے, چاہتا تجھے ہوں, ورنہ اس شیخ سے مجھے کیا تعلق ہے, اس مجھے قرآن سے کیا تعلق ہے جو کچھ نہ پہنچا سکتا, مجھے اس نماز سے کیا تعلق ہے جو نماز میں تجھ نہ پہنچا سکتا. یہ سب ذرائع ہیں. اور پوری کائنات کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہے. یہ تو اس کا کرم, بڑا کرم ہے. کتنے واسطے ہمیں پیدا فرما دی اللہ تعالیٰ نے, کتنی چیزیں پیدا فرما دی. ایک بار چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. ہمارے زمانے کے بہت بڑے فقیہ ہیں, اور بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے مقام کے بزرگ ہیں, ولی اللہ ہیں. یعنی تصوف میں اور ظاہر علم میں بھی, مطلب میرے نزدیک تو میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں کوئی آدمی نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں, اتنا میں عزت احترام میرے دل میں ان کے لیے اور ہے. میں ان کی زندگیوں سے واقف ہوں, میں دیکھا بھی ہے, ان کی مسجدوں میں نمازی پڑھی, ان کے پیچھے بھی گیا ہوں. میرا دل تو کہتا ہے کہ اس جیسے انسان دونوں لائنوں کے اندر جو عروج پر ہو, اور دونوں میں مجاہدات ہیں اس کے, وہ کون ہے؟ مفتی عبدالتقی مدثر اللہ علیہ. بڑے گریٹ انسان ہے. سن کے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. اتنے بڑے انسان دیکھیں کیا وقت کہتے ہیں کہ میرے شیخ نے, یا اس وقت میرے ذہن کی بات پوری نہیں, شیخ کا نام لیا تھا یا کسی استاد کا نام لیا تھا, تو مجھے انہوں نے ایک نصیحت کی. کہنے لگے یہ دیکھیں تمہارے جو والد صاحب ہیں یہ تو ایک بہت اونچے انسان ہے, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کتنے بڑے انسان تھے, کتنے اونچے انسان سے نسبت تھی. کہتے یہ دنیا ان کے پیچھے ہے اور اتنے بڑے انسان ہیں. میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں, مجھے پتا ہے وہ تمہارے باپ ہیں, یہ خود بتا رہے ہیں مفتی صاحب, مفتی تقی صاحب تمہارا ہے, یہ صحبت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ صحبت کیا چیز ہوتی ہے. کہتے ہیں میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں. ان کے استاد نے ان سے کہا کیا حضرت, کہ یہ تو ہے تمہارے والد, اب ظاہر ہے گھر کے اندر شیخ جو ہوتا ہے وہ شیخ تو نہیں نا, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, اولاد بھی ہے, تمہارا ایک دوسرا تعلق بھی تو ہے نا, کہ بچے سے پیار بھی کرتا ہے, کہ تھپڑ بھی مار دیا, کہ بچہ لاڈ بھی کرتا ہے. ظاہر ہے وہاں تو پھر اولاد کا, بیوی کا اور شیخ ہونے کا تعلق تو وہاں تو ڈفرنٹ ہو جاتا ہے, وہ معاملہ تو نہیں. تو اسی لیے یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا. جو بات کی جاتی ہے اس کی وجہ بھی آج پتہ چلتی ہے کیوں ہے یہ وجہ, کہ مشائخ کی اولاد جو ہے
کیا غلطی میں رہتی ہے، کیا چیز کمی رہتی ہے انہوں نے. حالانکہ اس قدر نزدیک ہے کہ جس کی صحبت سے آدمی اولیاء اللہ بنتے ہیں. تو گھر میں کیا ہے، گھر میں اولاد تو پھر کہ ضد بھی کر رہی ہے اور کوئی مطلب ہے، باتیں بھی چلتی ہیں بچوں کے ساتھ، ہنسی مذاق بھی چلتا ہے سب. تو انہوں نے کہا میں ایک نصیحت کرتا ہوں، ہے تو تمہارے والد ظاہر ہے، وہ خود کہتے ہیں مفتی صاحب کہ والد تھے ہمارے، گپ شپ بھی چلتی تھی اور مطلب بچے بھی تھے ان کے، کبھی ضد بھی کرتا تھا. ایک واقعہ بھی انہوں نے سنا ہے، چھوٹا سا تو میں جا رہا تھا تو مجھے سویٹ نہیں دلائی میرے ابو نے. جب جانا میں کہا کیا سویٹ بننا بند ہو گئی کہ یہاں پر؟ تو مفتی تھے تو سمجھ گئے یہ جو ہے نا اس وقت یہ سویٹ مانگ رہا ہے. تو اس قسم انہوں نے وہ کہتے ہیں مجھے ایک نصیحت فرمائی. کیا نصیحت تھی کہ دیکھو بیٹھتے تو ان کے ساتھ ہوتا، اب میں عالم بن چکا تھا، سب کچھ تھا، اب ایسے کرو کہ کبھی ایسا کر لیا کرو دن کے اندر کہ تم والد سمجھ کے نہ بیٹھو، بلکہ دل میں یہ نیت کر کے بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نے انسان جس وقت دیا ہے بطور میرے شیخ کے، اور تیری روحانیت کا فیض میں اس سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، باپ کو بھول جاؤ. بس یہ سوچ کر کے تم کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر مجھے بتانا. میں کہا ٹھیک ہے جی. تو میں نے یہ پریکٹس شروع کی کہ بعض اوقات میں اپنے والد صاحب کے صحبت میں بیٹھتا تو میں یہ نیت کرتا اللہ تعالیٰ میں تیری روحانیت کا فیض، میرے والد نہیں ہے اس وقت، میرے شیخ ہیں اور تو نے دیا ہے تو میں ان سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں خود بتاتے ہیں قسم کھا کر کہ زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا، زمین اور آسمان کا فرق تھا دونوں صحبتوں کے اندر. تو میرے بھائیو کامیابی کا راز کیا ہے؟ شیخ ضرور بنائے، صحبت ضرور لیں، لیکن صحبت میں نیت کیا ہو؟ واسطہ اللہ کا ہو. یہ باقی چیز ساری سیکنڈری ہے. خدمت بھی کر رہے ہیں تو کس کا واسطہ ہے؟ اللہ کا واسطہ. اور پتہ ہے کہ عبادت بندی خدمت، ٹانگیں دبا رہے ہیں شیخ کی خدمت کر رہے ہیں، مالش کر رہے ہیں یا کوچ کام بھی کر رہے ہیں، تو کوئی دنیا کا معاملہ بیچ میں آ گیا، اس شیخ کے نام سے آپ نے دنیا کو کما لیا، شیخ کے نام سے آپ نے اپنے آپ بتا دیا میں یہ ہوں جی، میں اپنے ان کی خدمت کرتا ہوں، میں ان کا فلاں ہوں، میں ان کا فلاں ہوں. ختم. وہ تو دنیا ہوگی ساری زندگی بھر کچھ نہیں، ملنے کے بجائے کیا گناہ گار ہوتا ہے، بڑا سخت منافق ہو جاتا ہے وہ. کبھی نسبت شیخ سے دنیا کا کمانا جو ہے وہ تو ایک بہت بڑا عذاب سمجھے، منافقت سمجھے. تعلق باللہ اللہ سے ہو بس. ہاں کسی کی ملنا ہو بتاؤ تو اپنے شیخ کی روحانیت کی بات کرے، روحانیت کی بات کرے. الحمدللہ اتنا فیض مجھے پہنچا ہے، اتنی دیر میں بیٹھا ہوں، بجائے اس کے جی میں تو خدمت کرتا ہوں، میں تو بڑا خدمت گزار ہوں، میں تو ان کی یہ کرتا ہوں، میں تو ان کی فلاں کرتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں. بڑے بڑے دیکھے ہم نے بھی، ہمارے حسک پاس تھے بڑا ایک آدمی شو میں فقیریہ ہوں جی، مجھے لقب دیا حضرت صاحب نے، میں ان کے لیے لسی لے کر آتا ہوں فلاں. مجھے پتا تھا یہ شخص ناکام ہوگا بہت بڑا. کیوں کہ مقصد ہی بتانا تھا اس کا کہ یہ اللہ کے پاس اتنا بڑا ولی تھا، میرے حضرت زمانوں سے فیضیاب ہو رہا تھا اور وہ اتنی خدمت کرتا تھا، یقیناً بہت قریب تھا، بہت قریب تھا. اس کو ہم سب فقیریہ کہتے تھے اور ہم سب عزت بھی کرتے تھے کہ بھئی یہ حضرت کا تو ماشاءاللہ اس کو تو قریب ہے. لیکن ایک اصول سامنے ضرور تھا اللہ کے فضل سے کہ ہماری تھوڑی دیر کی صحبت، ہم آتے ہیں بیٹھتے ہیں حضرت کو صرف اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تو اپنی روحانیت عطا فرما. اور یہ جو سب کچھ کام کر رہا ہے کہ دنیا مجھے کیا ہے، میں حضرت کا شیخ ہوں، میں تو اس لیے کام کر رہا ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، پوری دنیا میں شور مچایا ہوا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسا انسان کبھی کامیاب ہوتا. تو بھائی یہ دوسرا نقطہ آج بیان کیا ہے، میں نے عرض کیا جو میرے ذہن میں آیا تھا کہ پہلی چیز کیا ہے؟ طلب. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا عنایت فرماتا ہے؟ کوئی دونوں چیزیں مل جائیں تو تیسری چیز ہم نے کیا کرنی ہے؟ پکی نیت کرنی ہے. ہم اس کو سمجھیں بس یہ جو منبع ہمیں واسطہ دیا ہے واحد اور واحد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تیری روحانیت کا فیض میں سے لینا چاہتا ہوں، جس کے ذریعے میرے سارے گناہ دھل جائیں، سارے باطن پاک ہو جائے اور تیری معرفت آ جائے، تیرا قرب آ جائے، تیری محبت آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں توفیق نصیب کرے.